روضہ رسول سے واپس آئے، آپ کے لبوں پر پاک کلام کی تلاوت جاری تھی۔ وہ 20واں پارہ فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ڈر سے شہر چھوڑنا پڑا تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، یا اللہ مجھے ظالمین سے نجات عطا فرما۔ آج امام الانبیاء کے نواسے نے وہی آیت پڑھی کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم، بغیر کسی خطا کے آج میرا شہر بھی مجھ سے چھین لیا گیا۔ آپ قرآن پاک کی بار بار وہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، گھر تشریف لائے، حضرت محمد ابن الحنفیہ سے آپ نے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے اگر آپ شہر کے اندر سفر کریں گے تو لوگ آپ کے قریب آئیں گے، جب لوگ آپ کے قریب آئیں گے تو یزید مزید بھڑکے گا اور آپ پر حملے کی کوشش کرے گا۔ خدا کے لیے آپ ریگستانوں کی جانب جائیں تاکہ لوگ زیادہ تعداد میں آپ کے ساتھ شامل ہی نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا مشورہ ٹھیک ہے، مدینہ کے حالات کی ہمیں خبر کرتے رہنا، اور آپ نے رخت سفر باندھا۔ بے سر و سامانے کے عالم میں یہ قافلہ ریگستانوں سے سفر کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا۔ حالات یہاں پر بھی خراب رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پر قابو پانے کے لیے انہوں نے لشکر بھیجا مکہ معظمہ میں حملہ کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے حامیوں کو اکٹھا کیا، 4000 کا لشکر یزید کی طرف سے آیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کا 2000 کا لشکر تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے پہلا مورکہ آسانی کے ساتھ فتح کر لیا، یعنی جنگ کی ابتدا بھی ہو گئی، لیکن امام علی مقام نے مکہ میں ہونے کے باوجود اس مورکے میں حصہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا یہاں اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس جنگ کے اندر حصے دار نہیں بنوں گا، حالانکہ آپ چاہتے تو آپ حصے دار بن سکتے تھے، آپ کو دعوت پیش کی گئی، اور فتح ہونے کے بعد تو بہت زیادہ امکانات بڑھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آپ کو پیغام بھی بھیجا، لیکن آپ نے جنگ کے اندر نہ شمولیت اس وقت کی نہ بعد میں آپ شامل ہوئے، آپ بالکل علیحدہ تشریف فرما رہے۔ اب خطوط آنا شروع ہوئے کوفہ کی جانب سے۔ اب ذرا توجہ کریں، کوفہ مولا کائنات کا دارالخلافہ تھا۔ جب حد سے زیادہ اس سرزمین پر بغاوت بڑھی تو مولا کائنات کوفہ تشریف لے گئے، اور جامع مسجد کوفہ کے اندر آپ نے اپنا منبر منتخب فرمایا، اور وہاں کے لوگ جو چاہنے والے تھے، آپ سے شدید ترین پیار محبت کرتے تھے، انہیں اس دور میں شیعان علی کہا جاتا تھا۔ موجودہ اور اس دور کے اندر جو شیعان علی تھے، ان میں بہرحال تھوڑا فرق ہے، وہ آگے چل کر آپ کو وضاحت کروں گا۔ اب وہاں سے آپ کو خطوط آنا شروع ہوئے۔ خطوط کا مقصد کیا تھا کہ آپ کو کہا گیا کہ روئے زمین پر اسلام کا نور آپ ہی کے دم سے ہے، اور آپ امید کی، یقین کی واحد کرن ہیں، اور ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ روئے زمین پر ظالم آ چکا ہے، اللہ رسول کے فرامین کو پامال کیا جا رہا ہے، دین کی ناموس پر حملہ ہو چکا ہے۔ اب برائے مہربانی کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں تبلیغ کرے، آپ آئیں، آپ ہمیں امر بالمعروف دیں، اچھائی کی دعوت دیں، نہیں عن المنکر، برائی سے منع کریں، اور خدا را اگر آپ بھی ہماری دعوت پر تشریف نہ لائے تو پھر روئے زمین سے دین مٹ جائے گا۔ اب راستے دو ہیں، ایک ہے راستہ عزیمت کا، ایک ہے رخصت کا۔ رخصت کسے کہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں، آپ کے دل کے اندر ایمان کا ہونا لازم ہے، آپ اگرچہ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کریں، رب پھر بھی آپ کے ایمان کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بھی ایمان کی صورت ہے، کیونکہ آپ کے اندر طاقت ہے، آپ ہاتھ سے روکیں، طاقت ہے آپ زبان سے روکیں، طاقت نہیں ہے تو دل میں اسے برا سمجھتے رہیں۔ یہ شریعت نے راستہ رکھا ہے، لیکن دوسرا راستہ ہے عزیمت کا، اور قیامت تک کے لیے رب کعبہ کی قسم اگر امام حسین حق کے لیے کھڑے نہ ہوتے تو پھر قیامت تک ہر کوئی کہتا، ہر ایک کے لبوں پر یہی جملہ ہوتا، اگر نبی کا نواسہ اور علی کا لال کھڑا نہیں ہوا تو پھر ہمارے پاس بھی جواز ہے، ہم بھی کھڑے نہ ہوں۔ آپ نے حق کے لیے کھڑے ہو کر، ظلم کے سامنے ڈٹ کر یہ دنیا کے ہر یزید کو پیغام دیا کہ قیامت تک کے لیے کھڑے ہونا یہ حسین کی سنت ہے۔
ظلم کے خلاف کھڑے ہونا یہ حسین کی سنت ہے۔ آج ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے ظالمین کے خلاف بات کرنے کی، آپ کو کیا ضرورت ہے ملک کے حالات پر بات کرنے کی؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ سنت حسین ہے، حق بات کہنا یہ میرے امام کا طریقہ ہے، چاہے پھر کچھ بھی ہو، نہ اپنی جان کی پرواہ کریں نہ اپنے مال کی پرواہ کریں۔ پھر رب ذوالجلال وہ مقام عطا فرماتا ہے، پھر انسان وہ مقام عبادت سے بھی نہیں پا سکتا۔ تو میرے امام کو بارہا دعوت دی گئی، آپ نے مشورہ کیا چند اکابرین سے، تو سب نے آپ کو کیا منع۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو منع کیا، دیگر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے شوہر نے آپ کو منع کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آپ کو منع کیا کہ خدا کے لیے آپ نہ جائیں، اگر آپ گئے تو ہمیں کوفیوں پر کوئی یقین نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بات کوفیوں کی نہیں ہے، اگر آج میں نہ گیا تو کل قیامت کے دن یہ تمام خطے کے لوگ کہیں گے یا اللہ ہم تو حق پر آنا چاہتے تھے لیکن ہمیں حق دکھانے والا کوئی نہ تھا، ہمیں رب رسول کی پہچان کرانے والا کوئی نہ تھا۔ جب حسین ابن علی نے ظالم کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تو ہم کیا کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ آج وقت ہے ہم ضرور جائیں گے، اور آپ نے مختصر کرتا ہوں سیدنا امام مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو تیار کیا اور آپ نے فرمایا جاؤ وہاں کے حالات کی خبر گیری کرو اور وہاں کے جو بھی حالات ہوں آپ نے فرمایا ان سے ہمیں آگاہ کرنا۔ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لے کر گئے۔ اب اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر، وہ صحابی رسول تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے نہ آپ کی حمایت کی نہ آپ کی مخالفت کی، کیونکہ مخالفت کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے دعوت حق دی، پہلے دن آپ کے دستے مبارک پر 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، حتیٰ کہ 3 دنوں میں یہ تعداد بڑھ کر 40,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے تیسرے دن شام کے وقت خط لکھا اور آپ نے کہا حضور خدا کے لیے آپ یہاں تشریف لے آئیں، حالات سازگار ہیں کیونکہ مکہ معظمہ میں بار بار حملہ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر پر حملہ کیا گیا، کعبۃ اللہ کی حرمت کو نہ دیکھا گیا، نہ کسی بات کا خیال کیا گیا، تو کہا یہ گیا برائے مہربانی آپ یہاں تشریف لے آئیں، حالات یہاں امن میں ہیں، حالات یہاں پر سازگار ہیں، اور اگر آپ یہاں تشریف لے آئیں گے تو بالکل سکون ہوگا، امن ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ارادہ کیا، آپ نے جب ارادہ کیا ادھر آپ نے تیاری کرنا شروع کی، ادھر جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ امام مسلم بن عقیل آئے ہیں اور اپنی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، تو نے جس کو گورنر مقرر کیا ہوا ہے، کیونکہ حضرت نعمان بن بشیر حضرت معاویہ کے دور کے گورنر تھے، اب ان کو معزول کرنے کا ٹائم آ چکا ہے کیونکہ یہ تیرے کام کا نہیں ہے۔ اب یزید نے جو حضرت معاویہ کا مشیر خاص تھا جس کا نام تھا سرجون، اس نے بلایا اور کہا کہ اس وقت تو بتا کہ کوفہ کی عمارت کے لیے میں کسے منتخب کروں؟ اس نے کہا کہ سب سے بہترین جو ہے اگر تو میرا مشورہ قبول کرے تو ابن زیاد۔ ابن زیاد وہ ہے جس کا نسب یہ تھا کہ وہ لونڈی کا بیٹا تھا، جس کی معاشرے میں کوئی اہمیت عزت تھی ہی نہیں۔ اب یزید اسے منہ ہی نہ لگاتا تھا، اب یزید نے کہا چلو بہترین موقع ہے یہ مجھے خوش کرنے کے لیے، میرا ہر حکم مانے گا۔ اب اس نے ابن زیاد کو کہا کہ یہ تمہارے پاس عہدے کا خط ہے، تمہارے پاس سند ہے، اس نے مہر لگا کر دی، اور جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو میرا تابع بناؤ اور سیدنا مسلم بن عقیل کو فوراً گرفتار کرو۔ اب اسے بتلایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام بھی آ سکتے ہیں، تو چونکہ کوفہ کے لوگ آپ کے منتظر تھے اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپا، 500 افراد کا قافلہ لے کر یہ نکلا۔ اب لوگ یہ سمجھے کہ شاید حضرت امام علی مقام تشریف لے آئے ہیں، تو لوگوں نے آپ کی شان میں نعرے لگانا شروع کیے۔ یہ بالکل خاموشی کے ساتھ چلتا ہوا دارالامارت پہنچا۔ حضرت نعمان بن بشیر نے بھی یہی سمجھا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، تو آپ نے دارالامارت کا دروازہ کھولا۔ جب اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو ہے تو میں کبھی دروازہ ہی نہ کھولتا،
لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اب یہ فوراً اس نے کہا یہ تیری معزولی کا آرڈر ہے اور آج کے بعد یہ عہدہ میرے پاس ہے۔ اب حضرت نعمان بن بشیر کو عہدے سے ہٹا کر اس نے تمام جو سرکردہ تھے، رؤساء تھے، سرداران تھے، سب کو بلا کر کہنے لگا کہ جو چاہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس نے سب کے اندر پیسے بھی تقسیم کیے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں عہدے بھی دوں گا، وزارتیں بھی دوں گا، تمام وہ چیزیں جن کی تمہیں طلب ہے ملیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اور تمہاری اولادیں، تمہارے رشتہ دار سیدنا امام مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیں گے۔